دفعہ پھر تشریف لے کر آئے. مجھے نہیں پتا کہ ہماری اس بات کے بعد اس والی بات کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے اور کس طرح لیا جاتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ اہم مسئلہ وہ ہے جو ابھی ہم کہہ رہے ہیں. ہم نے پہلے بھی کی ہے بات اور ہم آج کریں. آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے تقریباً 9 دن پہلے 11 تاریخ کو 8-9 دن پہلے 11 تاریخ کو ہم نے اسی جگہ پہ پریس کانفرنس کی اور ہم نے پاکستان میں جو بجلی کا مسئلہ ہے، پاور سیکٹر کا جو ایشو ہے، اس حوالے سے اپنی پوری گزارشات، اس کے مسائل اور اس کا حل بتایا، اس کے مسائل اور اس کا حل بتایا. لیکن ہر دن کے گزرنے کے ساتھ وہ مسئلہ گھمبیر ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے. اور ہماری پریس کانفرنس کے بعد ہمارے ان مسائل کو ہائی لائٹ کرنے کے بعد پورے پاکستان کی ایف پی سی سی آئی نے، جو فیڈریشن ہے چیمبر آف کامرس کی، اس نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے تمام اسی معنی مسائل کو اور زیادہ سیویرٹی کے ساتھ اور زیادہ تشویش کے ساتھ اپنے اوپر ہونے والے روداد کو بتاتے ہوئے ہماری ان تمام باتوں کی تصدیق کی ہے. انہوں نے انڈورس کیا کہ یہی مسئلہ ہے اور وہ اتنا گمبھیر ہے سارا مسئلہ کہ میں آج مجبور ہوں، ایم کیو مجبور ہے دوبارہ اس حوالے سے حکومت وقت، پاکستان کے ادارے، پاکستان کی ریاست، پاکستان کی جوڈیشری، پاکستان کے وزیر اعظم، صدر، پاکستان کی میڈیا، پاکستان کی بزنس کمیونٹی، پاکستان کے عوام، غرض یہ کہ 24 کروڑ لوگ چاہے وہ کوئی ٹھیلے والا ہے یا چاہے کوئی فیکٹری کا مالک ہے، ہر کوئی اس سے متاثر ہے، ہر کسی کو اپنا رول پلے کرنا ہے. اور ایم کیو آج اسی حوالے سے دوبارہ ان چیزوں کو کچھ نئے ثبوت و شواہد کے ساتھ آپ کے سے بات کرنے جا رہی ہے. کیونکہ یہ پاکستان کو لگا ہوا سب سے بڑا زخم ہے. یہ جو پاور سیکٹر کے مسائل ہیں، یہ جو بجلی کا مسئلہ ہے، یہ عام صرف بجلی نہیں آنا، لوڈ شیڈنگ ہونا اور بجلی آنا اور بل، یہ اتنا سادہ مسئلہ نہیں ہے. یہ پاکستان کی سروائیول کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کی سیکیورٹی جو پریزنس ہے، پاکستان کا جو مسئلہ ہے، یہ پاکستان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ پاکستان کی اکانومی کو یہ جو زخم لگا ہوا ہے، اکانومی سے مراد ہماری جو تمام ملک کی اکانومی بہتر ہوگی، لوگوں کے حالات بہتر ہوں گے. ملک کی اکانومی خراب ہوگی، لوگوں کے حالات خراب ہوں گے. آج سب کو پتا ہے ملک کی اکانومی خراب ہے، مہنگائی بڑی ہوئی ہے، ان ایمپلائمنٹ بڑی ہوئی ہے، تمام بلوں کے چارجز بڑے ہوئے. سب کو پتا ہے کہ فورن انویسٹمنٹ آ نہیں رہی ہے، لوکل انویسٹمنٹ باہر جا رہی ہے. یہ وہ تمام انڈیکیٹرز ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ملک کے حالات خراب ہیں. سیلریڈ جو کلاس ہے اس کو ٹیکس اس کے اوپر اور بڑھتا چلا جا رہا ہے، جو ٹیکس دے رہا ہے اسی پہ ٹیکسز اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آپ ایگریکلچر کو ٹیکس کر نہیں رہے، آپ جو ریٹیلر کو ٹیکس کر نہیں رہے. یہ ایک بیڈ مینجمنٹ کے اس سے بری کوئی اور ایگزامپل دنیا میں ہو نہیں سکتی. تو ہم سب کو پتا، ہم سب فیل کرتے ہیں روزانہ، ہم سب کو ہرٹ ہو، ایک بزنس مین سے لے کر ایک عام آدمی تک، ان سب کو پتا چل رہا ہے، ان سب کو یہ اس کے پاس کو روزانہ جب وہ کچھ خریدنے جاتا ہے تب اس کو پتا چلتا ہے ملک کی اکانومی خراب ہے. جب وہ رات کو گھر میں آتا ہے تب پتہ چلتا ہے لائٹ نہیں ہے، ملک کی اکانومی خراب ہے. جب اس لائٹ نہیں ہونے کا بل آتا ہے جب پتہ چلتا ہے ملک میں اکانومی خراب ہے. تو سب کو پتہ ہے کہ ملک کی اکانومی خراب ہے. اب اس ملک کی اکانومی کو فرشتے آ کے ٹھیک کریں گے؟ نہیں، انسانوں کو ٹھیک کرنا ہے. انسان بھی کون سے جو اس ملک میں رہتے ہیں؟ وہ سارے انسان، چاہے اس میں وزیر اعظم سے لے کر ایک سارے ادارے کے لوگ اور تمام ریاست کے تمام پہلو شامل ہیں، میڈیا اس کے اندر بھی شامل ہے. وہ ان انسانوں کو کیا فیصلے کرنے؟ پہلے تو اس کو سمجھنا ہے کہ بھائی ہاں ہمارا مسئلہ کیا ہے اور ہم اس مسئلے کو جانیں. مسئلہ اس اکانومی کا سب سے بڑا جو زخم ہے وہ ہے پاور سیکٹر کی مس مینجمنٹ. اور کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ سب سے بڑا زیادہ بلیڈ اگر یہ اکانومی کہیں سے اس کو خون رس رہا ہے تو وہ اس پاور سیکٹر کے مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہے. پاکستان دنیا کا انوکھا ملک ہوگا جہاں پر اس طرح کی ارینجمنٹ ہوئی بھی. اور مائنڈ یو، میں اپنی بات کی شروع میں یہ والی بات کر دوں، میں یہاں پر کسی بھی حکومت کو کرٹیسائز کرنے، کسی بھی ادارے کو کرٹیسائز کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں. اس کے لیے پاکستان میں اور لوگوں کے پاس بہت ٹائم ہے.
اس میں پاکستان 24 گھنٹوں میں آپ ایک دوسرے کو ٹی وی کھولیں, سوشل میڈیا کھولیں, گالم گلوچ کا ٹورنامنٹ چل رہا ہے, گالم گلوچ کا ٹورنامنٹ چل رہا ہے, باتوں کا ٹورنامنٹ چل رہا ہے, ہر کوئی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے, اپنے آپ کو بڑا کرنے میں لگا. میں یہاں پر کسی کو نہ نیچے دکھانے کے لیے بیٹھا ہوں, نہ میں کسی پہ کرٹیسائز کرنے کے لیے بیٹھا ہوں, نہ میں کسی کو برا کہنے کے لیے بیٹھا ہوں. میں صرف سبجیکٹو جو 24 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے اس کو بیان کر رہا ہوں, اس مسئلے کا حل یہاں پر ایم کیو ایم پیش کرنے کے لیے بیٹھی ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاور سیکٹر کے اوپر کا جو قرض ہے ہمارے اوپر وہ ہے 2.6 ٹریلین 2600 ارب روپے. 2600 ارب روپے سرکولر ڈیٹ ہے جو کہ ہمیں ابھی پاور کمپنیز کو دینے ہیں, اور تقریباً 2.3 سمتھنگ کے قریب گیس والوں کا سرکولر ڈیٹ ہے. یہ تقریباً 5,500 ارب روپے, 5,500 ارب روپے ابھی پاکستان کی اکانومی سے 5,500 ارب روپے تو ابھی صرف دینے ہیں. نمبر آگے چلیے, ایشو کیا ہے پاکستان پر؟ آج بجلی نہیں ہے, بل آ رہا ہے, ہر گھر ہر علاقے میں پورے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہے, کہیں پہ 12 گھنٹے, کہیں پہ 6 گھنٹے, کہیں پہ 2 گھنٹے, کہیں پہ 18 گھنٹے, اور کہیں پہ 3 دن. تو لوڈ شیڈنگ نہیں ہے, اس کا مطلب لوگ سمجھتے ہوں گے بجلی نہیں ہے پاکستان میں. مزے کی بات ہے کہ پاکستان میں ضرورت سے زیادہ بجلی موجود ہے. آج اگر پیک آورز میں پاکستان کی ڈیمانڈ, پیک گرمی میں 30,000 میگا واٹ اگر ڈیمانڈ ہے تو پاکستان میں 45,000 میگا واٹ بجلی بنانے کی کیپیسٹی موجود ہے. 45,000 میگا واٹ بجلی بنانے کی موجود ہے, اس وقت کیپیسٹی موجود ہے. ڈیمانڈ ہماری 30,000 میگا واٹ ہے, تو بجلی بند کیوں ہے بھائی؟ ہمارے پاس تو کیپیسٹی ہے, ہمارے پاس تو کیپیسٹیز ہے, تو پھر بجلی بند کیوں ہے؟ یہ جو ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں جس کو ہم آئی پی پیز کہتے ہیں, انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز جس کو ہم آئی پی پیز کہتے ہیں. آئی پی پیز 40 ہیں اس ملک میں, 40 آئی پی پیز ہیں جو کہ بجلی بناتی ہیں. ان سب کی بجلی بنانے کو جو ٹوٹل ان کی جو بجلی بن رہی ہے وہ 45,000 میگا واٹ ہے. پیک آج کل کی گرمیوں میں ڈیمانڈ پاکستان کی 30,000 میگا واٹ ہے, تو 15,000 میگا واٹ تو بجلی ایکسٹرا ہونی چاہیے, لیکن لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اور یہ تو ہے گرمی, سردیوں میں یہ ڈیمانڈ ہو جاتی ہے 17,000 میگا واٹ یا 22,000 میگا واٹ میکسیمم. ہمارے پاس تو اتنی لائنیں نہیں ہیں, ٹرانسمیشن لائنیں نہیں ہیں کہ یہ 45,000 میگا واٹ بجلی لوگوں تک پہنچائیں. اب ہونا یہ چاہیے کہ بھئی جتنی ڈیمانڈ ہے اتنی بجلی تو موجود ہے, تو گھروں میں بجلی آنی چاہیے. نہیں, گھروں میں بجلی اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ جب آپ حکومت ڈسکوز ہیں ہمارے 20 بجلی میں عام زبان میں کہنا چاہتا ہوں, ڈسکوز بجلی پرووائڈ کرنے والے ادارے ہیں 20 پاکستان میں. 19 سرکاری ہیں, ایک پرائیویٹائز ہے, کہ الیکٹرک پرائیویٹائز ہے, 19 سرکاری ہیں. یہ 20 کے 20 جو بجلی مہیا کرنے والے پاکستان میں ادارے ہیں, انہوں نے اپنی مینجمنٹ کا طریقہ کار یہ نکالا ہے کہ جب جو ان کی بجلی سے چوری ہو رہی ہے اور جو ان کو لائن لاسز آ رہے ہیں, ان لائن اس کا انہوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ جب ہم لوگوں کو زیادہ بجلی دیتے ہیں تو ہمارے یہاں زیادہ چوری ہوتی ہے. تو کیا کریں ہم بجلی دینا ہی بند کر دیں, ہم لوگوں کو کم بجلی دیں گے, جتنے پیسے آ رہے ہیں اس حساب سے بجلی دیں گے تو ہماری چوری کم ہوگی. تو چونکہ ان کو اینڈ میں اپنی بیلنس شیٹ کو صحیح رکھنا ہے, یہ سارے پروفٹ کمانے والے ادارے ہیں, تو ان کو اپنے پروفٹ کو انٹیکٹ رکھنا ہے, تو یہ بجلی دے ہی نہیں. اب جب یہ بجلی نہیں دیتے, چلے میں اگر اس پہ ہی مسئلہ حل ہوتا کہ بھائی بجلی نہیں دے رہے, لوگوں کو بجلی نہیں ملے. اب جب یہ بجلی نہیں دیتے تو وہ بجلی بچاتے ہیں, ان کو پیچھے سے بجلی جو ہے وہ آ رہی ہے, پاور ان کو آ رہی ہے. جب یہ بجلی بچاتے ہیں اور جب یہ نہیں دیتے تو وہ جو آئی پی پیز ہیں, انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر, ان کے پاس جو کیپیسٹی ہے فرض کریں 45,000 میگا واٹ کی, اور وہ 20,000 میگا واٹ بجلی بنا رہے ہیں, تو وہ جو 25,000 میگا واٹ بجلی نہیں بنا رہے, حکومت کا ان کے ساتھ معاہدہ ہے کہ اس 25,000 میگا واٹ بجلی نہیں بنانے کے پیسے دیں گے ان کو, جس کو آپ کیپیسٹی چارجز کہتے ہیں, جس کو آپ سنتے ہیں کہ کیپیسٹی چارجز وہ
بجلی نئی بنانے کے پیسے دے رہے ہیں 22,000 میگا یا 25,000 میگا واٹ اگر وہ بجلی نہیں بنا رہے ان کو ڈالر میں پیسے دیے جا رہے ہیں. تو یہ جو آپ کا جو بل آتا ہے یہ جو آپ کا بل آتا ہے اگر انڈسٹریل یونٹ فرض کریں 34 روپے ہے, 34 روپے فرض کریں 34 روپے فی یونٹ, تو نیپرا کا بل ٹوٹل بجلی کی کاسٹ اس میں 8.5 روپے 8.5 روپے, لیکن بل جب آ رہا ہے تو 34 روپے پر یونٹ بل آ رہا ہے. تو یہ جو آپ بجلی نہیں بنانے والوں کو کیپیسٹی چارجز کی مد میں جو پیسے دے رہے ہیں وہ 8 روپے کو 34 روپے بل میں لکھ کر بھیج رہے ہیں کہ وہ آپ دے رہے ہیں, وہ عام آدمی دے رہا ہے, وہ عام انڈسٹریل بھیج رہا ہے. یہ ہے پاکستان کا مسئلہ. رزلٹ کیا آیا؟ رزلٹ یہ آیا کہ پچھلے سال کا لاس جو ہے وہ 600 ارب روپے ہے, 600 ارب روپے ہے. اس سال آپ نے اپنے بجٹ میں 1700 ارب روپے رکھے ہیں ان پاور کمپنیز اور ایس او ایز کو دینے کے لیے. ان پاور کمپنی 1700 ارب روپے کتنے ہوتے ہیں؟ صرف یہ بتاتا چلوں پورے پاکستان کو ترقی دینے کے لیے جو اسکول بنانے ہیں, جو کالج بنانے ہیں, جو سڑکیں بنانی ہیں, جو ہائی ویز بنانے ہیں, جو پارک بنانے ہیں, جو پانی کی لائنیں ڈالنی, جو بلڈنگیں پورے پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے حکومت نے صرف 1400 ارب روپے رکھے. 1400 ارب روپے جس کو آپ پی ایس ڈی پی کہتے ہیں, 1400 ارب روپے پورے پاکستان کو ترقی دینے کے لیے رکھے ہیں, اور 1700 ارب روپے ان آئی پی پیز کو پیسے دینے کے لیے رکھے ہیں. یہ مینجمنٹ نہیں چل رہی, یہ مینجمنٹ نہیں چل رہی. یہ پاکستان کی اکانومی کو اتنا بڑا گہرا زخم ہے, اس سے اتنا خون رس رہا ہے کہ ہم ایک عام آدمی, ایک بزنس مین اس سے اٹھ ہی نہیں سکتا. نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ بجلی مہنگی ہو گئی. اس کیپیسٹی چارجز کے چکر میں بجلی مہنگی ہو گئی. اس بجلی مہنگے ہونے کی وجہ سے انڈسٹریز جو ہیں وہ ہماری ملک کے صنعتیں جو بند ہو رہی ہیں. ایکسپورٹرز بتا رہے ہیں جو کہ چیزوں کو بھیج کر ڈالر لاتے ہیں اور اپنے ایمپلائمنٹ دیتے ہیں, پاکستان کی اکانومی کو سب سے بڑی سپورٹ دیتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں 25% کمپنیز انڈسٹریز بند ہو چکی ہیں. 25%. یہ ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین بیٹھے ہیں انڈسٹریز کے, یہ میرے لیفٹ ہینڈ پہ انڈسٹریز اسٹینڈنگ کمیٹیز کے چیئرمین بیٹھے ہیں کامرس کے. یہ دونوں ریلیونٹ لوگ ہیں اس حوالے سے, ان کے پاس کالیں آ رہی ہیں یہ ساری. اور یہ ہم ویسے نہیں, یہ دیکھو یہ پوری کتاب چھان ماری گئی ہے, یہ سارے ریکارڈز ہیں, یہ ہم ویسے نہیں بول رہے, یہ پوری کتابیں چھان ماری گئی ہیں. ہم یہ ویسے ہوا میں تیر نہیں چلا رہے, یہ پوری کتابیں چھان, یہ ساری رپورٹ ہے, یہ میرے لیے نہیں ہے, یہ پاکستان کے وزیر اعظم کے لیے, حکومت کے لیے, پاکستان کی ریاست کے چلانے والوں کے لیے ہے. تو یہ مسئلہ صرف بجلی نہیں آنے کا, لوڈ شیڈنگ ہونے کا, بجلی کے بل آنے کا نہیں ہے, یہ پاکستان کی سروائیول کا مسئلہ ہو گیا ہے. یہ پاکستان کی سلامتی کو لگا ہوا سب سے بڑا گہرا زخم ہے. اس کے زخم کو پر کیے بغیر, اس کا خون بند کیے بغیر پاکستان خدا نہ خواستہ خاکم بدہن پاکستان جو ہے وہ اس کی سلامتی کو خطرہ ہو گیا ہے. پاکستان نہیں چل رہا. میں گرمی میں ایک عام آدمی بغیر اس گرمی میں, سڑی گرمی میں گھر پہ بغیر بجلی کے مر رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک انڈسٹریلسٹ جس نے اپنی جمع پونجی لگا کر اپنے اس کاروبار کو نہیں چلا پا رہا, بند کر رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ہم دونوں کے مرنے سے پاکستان بچ رہا ہوتا, خدا کی قسم جو ہے وہ ہم اپنی جانیں دے دیتے اور پاکستان بچ رہا ہوتا. ہمارے مرنے سے پاکستان نہیں بچ رہا. یہ کسی بھی دہشت گردی سے بڑا مسئلہ ہے, یہ کسی بھی نیشنل سیکیورٹی سے بڑا مسئلہ ہے. اور مجھے صرف اس بات پہ افسوس ہے کہ اس اتنے بڑے مسئلے کے اوپر جس سے 24 کروڑ لوگ متاثر ہیں, جس سے 24 کے 24 ایک ٹھیلے والا بھی اور ایک انڈسٹریلسٹ بھی, ہر کوئی اس کے زمرے میں آ رہا ہے. اس کے اوپر جو توجہ ہونی چاہیے وہ توجہ نہیں ہے. مجھے 10 دن کے اندر دوسری دفعہ اس پہ آواز لگانا پڑ رہی ہے پبلکلی. ہم کمروں میں میٹنگوں میں کیا کر رہے ہیں وہ آپ اس کا امیجن بھی نہیں کر سکتے. یہ سیاست نہیں ہے, ملک کی بقا کا
مسئلہ ہے. اسی لیے ایم کیو حکومت وقت کو آواز لگا کر کہنا چاہ رہی کہ خدا کے واسطے سارے کام چھوڑ کر اس ایمرجنسی سچویشن کو ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے اس کو کمرے بند کر کے اٹھیں اور اس کا کوئی فیصلہ کریں. پاکستان روزانہ نیچے جا رہا ہے اور اس کا کوئی حل نہیں ہے. یہ حل ہی نہیں ہے, یہ حل ہی نہیں ہے کہ آپ بجلی بند کر دیں, آپ پیسے بڑھا دیں, آپ جو ہے وہ آئی پی پی سے جو معاہدہ ہے اس کو جاری رکھیں. یہ حل ہی نہیں ہے. تو میں آج یہاں پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ بات کہ جو ایک یونٹ بجلی کا جو بل آ رہا ہے انڈسٹریز کو فرض کریں وہ ہے 34 روپے. آپ کو پتا ہے اس کی اوریجنل کاسٹ نیپرا نے اپنے پیسے جو صرف بجلی کے پیسے ہیں اور ٹرانسمیشن کے پیسے وہ کتنے, وہ 8.5 روپے. 34 روپے میں 8.5 روپے ٹوٹل ہمیں 8.5 روپے کی بجلی مل سکتی ہے. یہ جو آپ کیپیسٹی چارجز کی مد میں بجلی نہ بنانے والوں کو ان کی کیپیسٹی کے پیسے دے رہے ہیں, یہ وہ سب کچھ ایڈ کر کے اور جو چوری ہو رہی ہے اس کو ایڈ کر کے, وہ جو کرپشن ہو رہی ہے اس کو ایڈ کر کے جب آپ بجلی کا پی یونٹ بل بناتے تو 34 روپے کا بنتا ہے. 8.5 روپے کا بل 34 روپے کا بن جاتا ہے. تو ایک یونٹ پورے اس ریجن میں, یہ بنگلہ دیش, انڈیا, ایران, یہ پورا یہ جو ریجن ہے اس برس ہے, اس ریجن میں ایک یونٹ بجلی کی کاسٹ ایوریج 6 سینٹ ہے. 6 سینٹ ڈالر میں 6 سینٹ ہے. 6 سینٹ 6 سینٹ 6 پینی 6 پیسے ڈالر میں 6 پیسے 6 پیسے ایک یونٹ اس پورے ریجن میں. ہمارے ہاں اس کی کاسٹ ہے 16 پیسے 16 پیسے 16 پیسے. انڈسٹریلسٹ کو 16 پیسے میں وہ بجلی پڑ رہی ہے 6 پیسے کے بجائے. اب جو بنگلہ دیش ہے, انڈیا ہے, چائنا ہے, وہ جہاں پر بجلی 6 پیسے میں ایوریج ہے وہ اپنی پروڈکٹ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اس کی کم ہو گئی, وہ اپنی پروڈکٹ سستے داموں میں بنا کر پوری دنیا میں بیچ رہا ہے. ہمارا والا 16 سینٹ فی یونٹ جب بنائے گا تو اس کی کاسٹ مہنگی ہو گئی. اس کا کپڑا کون خریدے گا, اس کے گارمنٹس کون خریدے گا, اس کی پروڈکٹ کون خریدے گا. تو لہٰذا انڈسٹریز کمپیٹ نہیں کر پا رہی, انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں. ایف ڈی آئی آنا بند, انویسٹمنٹ آنا بند, ڈالر آنا بند, اور جو یہاں پر امپلائی تھے ان کی فیکٹریوں میں وہ سب جو ہے وہ فارغ ہو رہے ہیں. ہمارا انڈسٹریلسٹ کہہ رہا ہے ہم 6 سینٹ پورے ریجن میں, آپ ہمیں 9 سینٹ کی بجلی دے دیں, 9 سینٹ تک برداشت ہے, 9 سینٹ تک, 9 پیسے میں بجلی دے دیں ہم برداشت کر لیں گے. 6 کے بجائے پورے دنیا میں پورے ریجن میں 6 پیسے ہیں, مجھے آپ 9 پیسے میں دے دیں ہم برداشت کر لیں گے. لیکن جب آپ مجھے 16 پیسے میں دیں گے مجھے اپنی فیکٹری بند کرنی پڑے گی. 25% فیکٹریز بند ہو گئی ہیں, 25% فیکٹریز بند ہو گئی ہیں. یہ دہشت گردی کے مسئلے سے بڑا مسئلہ ہے. دہشت گردی ملک میں اس کی کاؤنٹر پروڈکٹ ہے.